الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے ابھی فوری سبسکرائب کر لیں، اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بڑے نازک مسئلے پر بات کریں گے، وہ ہے امریکی خاتون سنتھیا ڈی ریچی۔ آج کل سوشل میڈیا پر اس کا بڑا چرچا ہے۔ بہت کم لوگوں کو پہلے اس کے بارے میں علم تھا کہ یہ کون خاتون ہے، لیکن جب سے اس نے پاکستان کی اہم شخصیات کے خلاف کوئی باتیں کی ہیں، ان کے خلاف سیکشل ہراسمنٹ کے الزامات لگائے ہیں، تو اس کے بعد ایک طوفان برپا ہو گیا پورے ملک میں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ یہ خاتون پچھلے 10 سال سے 52 مرتبہ پاکستان آئی ہیں اور وہ پاکستان میں مختلف شخصیات کے ساتھ اس کے روابط رہے ہیں۔ اس خاتون کا بیک گراؤنڈ بھی بہت کم لوگوں کو علم ہوگا، لیکن بہرحال جو باتیں اس کے بارے میں پتہ ہے کہ پڑھی لکھی خاتون معلوم ہوتی ہیں، مختلف اس کے پاس ڈگریاں ہیں، مختلف اس نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، پھر وہ پاکستان آئی ہیں۔ غالباً 2009-2010 میں انہیں پاکستان میں آ کر مختلف اداروں کے ساتھ اس نے اپنے روابط کیے، ڈاکومنٹریز بناتی رہی ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ رہا ہے۔ یہ میل ملاپ اس حد تک تو بڑا جائز اور بڑا درست ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر کچھ چیزیں پاکستان کے بارے میں، پاکستان کا امیج بار آپ پروجیکٹ کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جب سے اس نے بڑے سنگین نوعیت کے الزامات پیپلز پارٹی بالخصوص اور دیگر جماعتوں کے بارے میں بالعموم لگائے ہیں اور یہ دھمکی بھی دی ہے کہ ان کے بارے میں وہ بہت کچھ جانتی ہے، وہ منظر عام پر لے آئے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رہنما، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ انہوں نے ایوان صدر میں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا سلوک کیا جو بہت ہی نامناسب تھا۔ پھر اسی طرح انہوں نے مخدوم شہاب الدین کے بارے میں بھی کہا، بڑا سنگین الزام لگایا انہوں نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب کے بارے میں۔ رحمان ملک صاحب نے تو اپنا کیس لڑنے کے لیے 50 ارب روپے کا انہوں نے ہرجانے کا نوٹس دے دیا ہے۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی بھی قانونی کارروائی کر رہے ہیں، لیکن بات قانونی کارروائی یا نوٹس کی نہیں ہے، سوچنے کے بھی مقام ہے کہ اس خاتون نے یہ الزامات کیوں لگائے اتنے عرصے کے بعد، اور یہ اس کے پیچھے کیا مقاصد کار فرما ہے۔ یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ ایسے موقع پر الزامات لگائے گئے ہیں کہ جب کہ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑی شدید معاذرہ بھی پائی جاتی ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس خاتون کے حوالے سے ایک آرٹسٹ بھی ہے، سلیم نام ان کا جو ہے، کراچی سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ وزیر اعظم کے بارے میں بھی، وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں بھی اس طرح کی بات کی کہ وہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کرنا چاہتے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یہ خاتون نہ جانے اس کی کیا مقاصد ہے، یہ کیا چاہتی ہیں کہ کس طرح ہمارے اصل میں یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے سیاسی جو ماحول ہے، معاشرہ جو ہمارا سیاسی معاشرہ ہے، جو ہمارے سیاسی قبیلے کے لوگ ہیں، ان کو بدنام کر رہی ہے۔ ہم پیپلز پارٹی کی کوئی وکالت نہیں کر رہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا ہوگا، یا کیا ہوگا تو ہمیں اس سے کیا تعلق ہے۔ لیکن یہ بات سوچنے والی مقام ہے کہ آج اتنے عرصے بعد یہ کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ اتنے عرصے سے پاکستان میں یہ خاتون کیا کر رہی ہے؟ یہ 52 دفعہ جب اگر سے پاکستان میں آنا ہوا، اور یہاں پر یہ کس کی مہمان ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں، اور کن لوگوں کے کہنے پر یہ سیاستدانوں کے خلاف اس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کی لیڈر جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، محترمہ بینظیر بھٹو، ان کے حوالے سے بڑی غلط باتیں کی ہیں۔ اب ظاہر ہے محترمہ بینظیر بھٹو تو اپنا دفاع نہیں کر سکتی، وہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ وہ یہ بتایا ہے کہ وہ
آصف علی زرداری کی جو خواتین دوست ہوا کرتی تھی ان کے ساتھ انتقامی کارروائی اپنے گارڈ سے کرایا کرتی تھی محترمہ بینظیر بھٹو. اب دیکھیں اس طرح کی باتیں یہ ہیں کہ کل کوئی پتہ نہیں کل یہ اور لوگوں کے بارے میں بھی اس طرح کی بیہودہ باتیں کریں. لیکن دیکھیں ہمیں نہ تو پیپلز پارٹی کی کوئی صفائی پیش کرنی ہے، نہ ہی یوسف رضا گیلانی، نہ ہی مخدوم شہاب الدین کی، اور نہ ہی رحمان ملک صاحب کی. میں ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ فرشتے اور پارسا لوگ ہیں اور یہ کوئی گناہ گار ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن جس انداز میں اور جس طریقے سے ان کو یہ بدنام کریں گے، اس سے تو ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا پلان ہے جو اس ملک کے سیاستدانوں کو ننگا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو کمتر کیا جا رہا ہے. لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا کہ یہ کریکٹر کیا ہے، یہ لوگوں کی نظروں میں ان کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ گناہونا کام ہے. اور یہ دیکھیں وہ خاتون کر رہی ہے جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ پاکستان کی شہری نہیں ہے. وہ پاکستان میں آ کر اس کا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اس نے ملازمت کیسے حاصل کر لی، اس نے مختلف شعبوں میں جا کر اور اس کی رسائی ہوئی، اس کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، لوگوں سے شیلڈ لیتی رہی، لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہینڈ شیک کرتی رہی، اور پھر اوپر کی سوسائٹی میں یہ موو بھی کرتی رہی. اور اچانک اس نے ایک وار کیا اور اب باقی لوگوں کو ڈرا بھی دیا اس نے کہ میرے پاس JUIF کے بارے میں بھی ہے، میرے پاس مسلم لیگ نون کے بارے میں بھی ہے، PTI کے بارے میں بھی ہے، اور پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ سب کو بلیک میل کرنے کے ایک ایجنڈے پر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح مطالبہ کیا گیا ہے اس کے بارے میں ایک جیسے مقدمہ درج کرانے کی پیپلز پارٹی نے کوشش کی ہے، تو FIA نے تو انکار کر دیا مقدمہ درج کرنے سے. لیکن مقدمہ درج بھی ہونا چاہیے، عدالت کو تحقیقات بھی کرنی چاہیے. اگر کسی نے اس کے ساتھ کسی بات کوئی زیادتی کی ہے تو ظاہر ہے کورٹ آف لا ہے، اس کے سامنے وہ پروو کرے. اور اگر کوئی ملزم ثابت ہوتا ہے، جرم کسی پر ثابت ہوتا ہے، جس کی سزا تو اسلام میں بہت سنگین نوعیت کی سزا ہے اور وہ سنسار کرنے تک کی سزا ہے. لیکن پہلی بات یہ ہے اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا، اسے یہ بتانا پڑے گا کہ اسے ایسے شواہد دینے پڑیں گے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ واقعتاً اس نے کوئی جرم کیا تھا کسی نے اس کے ساتھ. اور وہ اتنی خاموش کیوں رہی اتنا عرصہ جرم ہوا اس کے ساتھ؟ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دانستہ ایک اس نے چھپائے رکھا. اگر واقعتاً یہ بات اس کے ساتھ ہوئی ہے اور ایک خاص موقع پر اس کو اب اس کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے. مجھے معلوم نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو لوگ اس کو جن لوگوں کی سے آشیرواد ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ اب اس نے مسلم لیگ نون والوں کو بھی بارے میں بھی کہا ہے، پتہ نہیں ان کے بارے میں کس آدمی کو وہ ننگا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور کس آدمی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس طرح JUIF کے بارے میں کہا کہ میرے ان کے لوگوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرف جو گھومتی پھرتی رہی ہے، کون لوگ اس کو اجازت دیتے رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ہی. اس کے بارے میں پہلے یہ بات بھی ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ امریکن جاسوس ہے، کوئی یہاں کام کرتی رہی، ان کے لیے کام کر رہی ہے. پھر پتہ نہیں اس نے کن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا لیے کہ اب اس کے لیے اس کی مہمان نوازی کے لوگ فرائض انجام دے رہے ہیں. اور یہ خاتون میں نے پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم یہ کتنی تباہی کرے گی. ابھی اس کے یہ جو انکشافات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، یہ لوگوں میں جب جائیں گے ابھی کتنا عرصہ اور یہ ہمارے ملک کی سیاست میں گند ڈالے گی. بہرحال پاکستان کے سیاستدانوں کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ فرشتہ ہے، اور کسی اور دوسرے شعبے کے لوگ بھی کوئی سارے کے سارے فرشتہ نہیں ہوتے. ہر ایک کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہی جا سکتی ہے، ہر طبقے کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے. لیکن جس طرح اور جس انداز میں ایک پارٹی کو ٹارگٹ بنایا گیا، اب دوسری پارٹیز کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوفناک موو ہے. پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کو کھلی چھٹی ملی رہے
آپ دیکھیں نا یہی کام کوئی پاکستانی جا کر امریکہ میں کرے وہاں تو اسے لوگ کرنے دیں گے؟ کوئی برطانیہ میں جا کر اس طرح کا رول ادا کرے کو مہارت ادا کرنے دیں گے؟ یہ کھلم کھلا ایک پاکستان میں آئی باہر کی خاتون جو ہے جس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے، وہ وہاں یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئی ہے، کہتے ہیں طبی اس میں نفسیات میں اس کے پاس ڈگری ہے، اس کے پاس پبلک ریلیشن کے معاملات میں ڈگری ہیں، 4 یونیورسٹیوں کی اس کے پاس ڈگریاں ہیں، ایم اے پاس ہے، اور وہ بڑی بڑی مطلب اس کے پاس باری ڈگریاں ہیں، لیکن کرتوت اس کے دیکھیں کہ وہ کس طرح کے اس نے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے مراسم کیے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کتاب لکھنا چاہتی ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی اور ڈرامہ کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ اگر پاکستان کے سیاست دانوں کا رول اتنا ہی گندا ہے تو پھر وہ سب کچھ سامنے آنا چاہیے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ اس خاتون کو اتنی دور تک رسائی کن لوگوں نے دی، کن لوگوں نے اس کو مواقع فراہم کیے کہ وہ پاکستان کی سیاسی سفارتی تقریبات میں اتنا موو کرے اور خاص مقاصد کے لیے پاکستان میں رہے۔ 52 دفعہ پاکستان میں اس پچھلے 10 سال میں جو پاکستان آئی ہے اس کا پاسپورٹ پہ جو موجود ہیں ویزے، تو سوچنے کا مقام ہے، یہ پاکستان کے سارے سیاستدانوں کے سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اب بھی وہ آپس میں لڑتے رہے اور ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کرتے رہے اور پھر بالآخر یہ سارے کے سارے کٹہرے میں کھڑے ہوں کہ ان کے کپڑے اتار دیے جائیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب بھی ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جو غیر ملکی خوبصورت عورتیں پاکستان میں آ جاتی ہیں اور پھر یہ پا کر اپنے سیاستدانوں کے ساتھ اور مختلف دوسری شخصیات کے ساتھ جو رابطے قائم کر لیتی ہیں، ان رابطوں کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، بڑے پیمانے پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے سپریم کورٹ کو آج خود اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور بالآخر سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس ڈرامے کے پیچھے کون لوگ ہیں اور یہ ٹارگٹ کیوں ہیں اور یہ خاتون کیا کر رہی ہے۔ شکریہ۔